الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں تحریک منہاج القرآن حلقہ PP 168 کے زیر انتظام ہونے والے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ خالق کائنات تحریک منہاج القرآن حلقہ PP 168 کی جملہ انتظامیہ، عہدیداران، وابستگان، ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جنہوں نے بھی اس انتظام میں، انصرام میں ان کے ساتھ تعاون کیا، جس میں حال کے مالک میاں اختر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی معاونت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات آپ کا میرا یہاں آنا، مل بیٹھنا، دروس عرفان القرآن کی اس سلسلے میں جو کچھ سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات کے ذریعے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، اور ابھی نقیب محفل صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا میرا دوست، میرا بھائی، میری بہن، کوئی ایسا ہو کہ جو سوشل میڈیا نہ چلاتا ہو۔ ہر شخص کا واسطہ اس پلیٹ فارم سے کسی نہ کسی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ جب کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا، تو پھر خالق کائنات نے یہ کام اولیاء اور علماء کے ذمہ لگایا، اور پھر ہم جو امت محمدی میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے خالق کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب تمہیں بہترین امت بنا کے بھیج دیا، تمہارے سر پہ تاج رکھ دیا، اب تم بہترین امت ہو، سابقہ امم پہ بھی تم ہی گواہ ہو، اب تمہارے ذمہ یہ کام ہے، انبیاء اور رسول آئیں گے نہیں، اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انبیاء کا سلسلہ رک چکا ہے، اب یہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ کون سا؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دو کام اللہ نے بتائے، ایک کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب یہ تاج آپ کے اور میرے سر پہ، اب آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ کائنات میں ہر روز ارتقاء کا عمل جاری ہے، ہر روز آنے والے نت نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ اسلام اور قرآن ہر لمحہ، ہر لحظہ تیار ہے۔ جس طرح ارتقاء کا عمل جاری ہے اس کائنات کے اندر، ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو ترقی کا سفر جیسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جاری ہے، اسی طرح یہ ذرائع ابلاغ کے شعبے میں بھی اسی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔
جس طرح کائنات میں ہر صبح طلوع ہوتی ہے ایک نئی بات لے کے سامنے آتی ہے، اور جب رات فلک میں چھاتی ہے تو ایک نئی بات کا مستہ سنا کے جاتی ہے کہ یہ نیا کام اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ کے شعبے میں بھی نت نئے چیلنجز بھی آتے ہیں، نت نئی باتیں بھی آتی ہیں، اور ارتقاء کے ساتھ اس کا عمل بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو پتھروں پر نشانات سے شروع ہونے والا سلسلہ، پتھروں پہ بننے والی تصاویر سے شروع ہونے والا سلسلہ، ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی اور پھر کمپیوٹر سے گزرتا ہوا آج سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکا۔ ابتدا دیکھیں کہ پتھروں پہ نشانات بنائے جاتے تھے، پتھروں پہ تصاویر بنائی جاتی، پتھروں سے مورتیاں بنائی جاتی، پھر وقت آیا کہ ریکارڈنگ ہونے لگی، پھر وقت آیا کہ ہم ریڈیو سنا کرتے تھے، اس کے بعد وقت آیا کہ ٹیلی ویژن میں تصاویر اور ویڈیو دیکھا کرتے تھے، پھر کمپیوٹر کا دور آیا، اور آج وہ سارے سلسلے چلتے چلتے ارتقاء کے عمل کے ساتھ ساتھ آج سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اگر اس صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہو۔ آج ہمارے نوجوان، میری مائیں، بہنیں، بڑے بزرگ، چھوٹے جتنے بھی ہیں، ان سب کا مرکز و محور، چاہے سماجی حوالے سے دیکھ لیا جائے، معاشی حوالے سے دیکھ لیا جائے، مذہبی حوالے سے دیکھ لیا جائے یا سیاسی حوالے سے دیکھ لیا جائے، ان سب کا مرکز و محور آج سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ اسی کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں، جو وہاں سے سنا اسی پہ یقین کر لیا، جو وہاں سے لیا اسی پہ یقین۔ آج دنیا کے اندر جنگیں سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ ہم تیر و تلوار لے کے میدان میں اتر جائیں۔ آج جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور آج اگر ہم نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین ذریعہ اور ابلاغ کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ مروجہ ذرائع میں سے وہ آج سوشل میڈیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جدت جہاں سوشل میڈیا میں آئی، اس ابلاغ کے ٹول میں آئی۔ اگر ایک چھوٹی سی بات کروں تو آج آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہ سکے۔ اگر بجلی چلی جائے، انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ہمیں کھانے پینے کی باتیں چھوڑ کے اس کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب نیٹ چلے گا، کب سوشل میڈیا چلے گا، کب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے۔ تو اگر اس کو ان الفاظ میں بیان کیا جائے کہ سوشل میڈیا کو آج وہی مرکزی حیثیت حاصل ہے جو انسانی وجود کے اندر دل کو ہے، تو یہ بات غلط نہیں۔ آج اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ سوشل میڈیا، تو اب یہ سوشل میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے چند ایک چیزیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ ذمہ داریوں پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے سوشل میڈیا کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے تو اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے یہ بتا دیا کہ آج کے مروجہ ذرائع میں جو بہترین ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا، جس پہ بیٹھ کے آپ اور میں اپنی بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگر شریعت کے قانون دیکھے جائیں، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ دعوت و تبلیغ کا عمل اللہ نے صرف آپ کو نہیں دیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ ہر نبی اپنے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی نبی آئے وہ کتاب لے کے ڈائریکٹ اپنی قوم کے پاس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے وہی ذریعہ استعمال کیا جو اس وقت مروجہ نظام تھا، اور وہ استعمال کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں جب بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہو، جب بھی اسلام کی دعوت دینی ہو، جب بھی دین کی بات کرنی ہو، جب بھی دین کی طرف بلانا ہو، تو تم بھی اس وقت کے مروجہ ذریعے کو استعمال کر کے، مروجہ پلیٹ فارم کو استعمال کر کے، مروجہ جدید ٹول اور میڈیا کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت۔ اور اس کی چند ایک مثالیں اگر میں دینا چاہوں گا تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو اپنے سامنے رکھیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے دن کتاب لے کے چلے گئے تھے فرعون کے پاس؟
نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی قوم جادوگر تھی، انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ اللہ کے نبی نے وہی طریقہ استعمال کیا، آپ نے سانپ پھینکا وہ بھی سانپ بن گیا۔ اسے دیکھ کے اس وقت کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پہ ایمان۔ مربجہ ذریعہ یہ تھا کہ جادوگری کے ذریعے لوگ اٹریکٹ کرتے تھے، اپنی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا، آپ نے ساتھ پھینک کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، وہ ذریعہ تھا اس دور میں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور دیکھیں، آپ کے دور میں فلسفہ اور منطق کی باتیں ہوتی تھی، لوگ منطقی تھے، فلسفہ کی باتیں کیا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کوئی ایسے حقائق نہیں رکھے، کوئی کتاب نہیں رکھی، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ کیا کیا؟ مربجہ نظام یہ تھا کہ وہ لوگ فلسفی اور منطق کے ماہر تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اس کے سامنے وہی منطقی اور فلسفیانہ سوال رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مجھے مغرب سے سورج نکال دے۔ اس وقت کا ذریعہ تھا، اسی کو استعمال کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا جائے تو آپ نے بھی اس قوم کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم لوہے کا کام کرتی تھی، صنعت کی مائر تھی۔ لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پھر ٹیڑھا کیا جاتا ہے، نئی نئی شکلیں دی جاتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی ذریعہ استعمال کیا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ نرم ہو جاتا، جس طرح چاہے ٹیڑھا کر لیتے تھے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے قوم آپ کے خدا پہ ایمان لانے لگ گئی۔ وجہ ذریعہ یہ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جائے تو آپ کے دور میں جدید ترین ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں جو آئی وہ یہ تھی کہ آپ کے قابو میں ہوا آ گئی تھی، آپ ہوا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت پرندہ ہدہد آپ کے قابو میں تھا، آپ اسی کے ذریعے اپنا پیغام بلقیس کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ پھر آپ کے دور میں لوگ زیب و آرائش اور زینت کو دیکھتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کو سامنے رکھ کے دین کی دعوت دی۔ جب بلقیس آئی تھی آپ کے پاس، آپ نے اس کے سامنے کوئی کتاب پڑھی تھی، آپ نے اس کے سامنے خدا کی دین کی دعوت کس طرح رکھی تھی، آپ نے اس کے سامنے اسی کا تخت منگوا کے اس سارے محل اور جگہ کو زیب و آرائش اور زینت کا پیمانہ بنا کے اسے بتا دیا کہ میں اس خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور ان سب کو خدا کے دین کی دعوت اس طریقے سے آتا ہے۔ ہر نبی نے جدید ٹول کو استعمال کیا۔ پھر آپ آگے چل کے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بھی پہلے دن کتاب تو نہیں اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم طب کی مائر تھی، تو آپ کی قوم کے پاس دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ ایک وہ کوڑ کے مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، دوسرا پیدائشی نبینے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہی دو ٹول دیے۔ آپ کوڑ کے مرض کو ہاتھ لگاتے، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ آپ پیدائشی نبینے کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ آپ نے بھی یہی قوم کی نفسیات دیکھتے ہوئے اس دور میں یہ طب کے کارنامے دکھا کے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا۔ یہ ذریعہ استعمال کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، حکمت کے ماہر ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب پیدائشی نبینا بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، اب کوڑ کے مرض والے بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، اب ہر بیماری کا علاج ممکن تھا۔ اس قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے عطا کیا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، اللہ اسے بھی جان عطا کرتا۔ مروجہ ذریعہ تھا اس دور کہ جس طرح لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوں، جس طرح لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، اسی کو استعمال کر کے اللہ کے انبیاء خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پھر آ جائیں المختصر، آقا علیہ السلام کے سر پہ یہ تاج آ گیا۔ خالق کائنات نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دین کی دعوت کا پیغام لے کے آئے تو آپ نے بھی جو اس وقت کے مروجہ ذرائع تھے ان کو استعمال کیا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں جس دور میں تم ہو، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہو، تو جو اس وقت کا مروجہ ذریعہ ہوگا، جو جدید ترین میڈیا ٹول ہوگا، اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اور اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت کی طرف بلایا تو آپ نے بھی لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھا۔ جب آپ پہلا پیغام لے کے آئے اقرأ بسم ربک الذی، تو آپ نے کیا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی؟ کوئی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا؟ یا لوگوں کو کس طرح دعوت دی تھی؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت مشرکین مکہ کی نفسیات دیکھی کہ ان کا جدید ترین ٹول کیا ہے، کہ یہ کس کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مکہ کے اندر کوہ صفا فرات کی چوٹی ہے، وہ اس وقت مشرکین مکہ کا بہترین جدید ترین ٹول تھا جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ بات پتانی ہوتی، اس فرات کی چوٹی پہ چڑھ جاتے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ آج کوئی خاص پیغام سنایا جائے گا۔ کملی والے آقا نے بھی جب پہلا پیغام اس کائنات میں لوگوں کو دیا، وہ فرات کی چوٹی پہ چڑھ کے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ سنو، جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو وہ جھوٹے ہیں، جس خدا کا میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ ایک اور سچا۔ فرات کی چوٹی، اب آپ دیکھیں دو چیزیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت کا جدید ترین ذریعہ تھا، ٹول تھا۔ میڈیا کلب کہہ رہے ہیں آپ مکہ کا، آپ کے بھی یہاں پہ میڈیا کلب بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ چوٹی اس وقت میڈیا کلب تھا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی، اور دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، اب توجہ کریں کہ وہ میڈیا کلب تھا کن کا؟ مشرکین مکہ کا۔ وہاں سے کافر اپنی بات پہنچایا کرتے تھے، کافر اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، کملی والے آقا کا یہ عمل ہمیں بتا گیا کہ چاہے میڈیا ٹول، کوئی ایپلیکیشن، کوئی میڈیا ایسا ذریعہ اگر کافر کا بھی بنایا ہو، وہاں بیٹھ کے بھی تم اللہ کے دین کی دعوت دے سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ میڈیا ٹول جو تھا ان کافروں کا تھا، وہاں پہ جا کے آقا علیہ السلام نے دین کی دعوت آ دی۔ پھر اس کے بعد کملی والے آقا نے جو دوسرا ذریعہ استعمال کیا وہ کون سا تھا؟ پھر وہاں مکہ کے اندر قرب و جوار میں میلے لگا کرتے تھے، عکاس کے میلے، کچھ عکاس پڑھتے ہیں، عکاس بھی پڑھتے ہیں، عکاس کے میلے لگا کرتے ہیں، تجارتی میلے ہوتے، وہاں پہ دیگر تہذیب و ثقافت کے لوگ آتے، شعراء آتے، اپنے اپنے کلام سکھاتے، اپنے اپنے کلام سنا کے جاتے، اپنی تہذیب بتا کے جاتے، ثقافت آگے بڑھا کے جاتے کہ دوسرے علاقوں تک ہماری تہذیب و ثقافت جائے۔ تو کملی والے آقا بھی انہی میلوں میں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک میڈیا ذریعہ یہ بھی ہے، ایک میڈیا چینل یہ بھی ہے، یہاں دوسرے علاقوں سے لوگ آ کے اپنی بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ انہی میلوں میں گئے اور وہاں پہ جا کے ایک خدا کی دعوت آپ نے لوگ، پھر اس طریقے کو آقا علیہ السلام نے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا کملی والے آقا نے جو ذریعہ استعمال کیا، اس کے بعد وہ آپ جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں پہ جا کے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے وہاں لوگوں کے ہر طرح کے مسائل سنے۔ آپ نے سماجی مسائل بھی سنے، معاشرتی مسائل بھی سنے، مذہبی بھی سنے، ہر طرح کے مسائل کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سنے، اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ مسجد کا منبر صرف لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف نماز روزے کے وظیفے بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہترین میڈیا طریقہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے تم دین اسلام کے سارے مسائل لوگوں کو، یہ ٹول استعمال کیا کملی والے آقا نے۔
اور وہاں سے دین کی دعوت کا کام کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اور مصدر اور مرکز بنا دیا مسلمانوں کے لیے، جہاں بیٹھ کے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا ٹول بنا دیا آپ کو اور مجھے، وہ اجتماعات تھے۔ عیدین کے اجتماع ہو گئے، نماز جمعہ کا اجتماع ہو گیا، پھر آخر میں حجۃ الوداع تھا۔ کبھی توجہ کریں، کملی والے آقا نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بتا دیا تھا، لوگوں جنہوں نے میری بات سنی وہ محفوظ کر لیں، اور جو یہاں نہیں ہے ان تک میری بات پہنچا دو۔ یہ ایک ٹول تھا میڈیا کا، ایک بہترین ذریعہ تھا کہ اجتماع کر کے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ کملی والے آقا نے پھر اس طریقے کو استعمال کر کے اپنی بات کو